اب ذوالقرنین کا جو سفر ہے اس قرآن کے مطابق انہوں نے 3 سفر کیے ہیں. ایک سفر قرآن نے پہلے سفر کو کہا کہ وہ ایک سفر پہ گئے اور وہ پہنچے جہاں سورج غروب ہو رہا تھا. اور اس سے پہلے قرآن انہیں یہ بتاتا ہے کہ ہم نے اسے زمین پر قائم کیا تھا، یعنی اقتدار دیا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ پوری زمین کے اوپر ان کا اقتدار تھا اور وہ ایسی جگہ پہ پہنچے جہاں سورج غروب ہو رہا تھا. اب یہ بڑی سوچنے والی چیز ہے، کیونکہ یہاں پہ ہمارے مفسرین جو تھے نا جی، وہ اصل جب ہمارا جو مین علم تھا وہ بغداد میں تباہ ہوا اور پھر ڈائیورجن لگی اور پھر یہ اسلام بر صغیر کا جو اسلام آیا اس میں پھر لوگوں نے ڈفرینٹ قسم کے نظریات پیش کیے ذوالقرنین کے بارے میں. کچھ نے کہا جی کہ یہ اسکندر اعظم تھا، الیگزینڈر دی گریٹ تھا. کچھ نے کہا نہیں، یہ کے خورس سائرس تھا، ایرینین ایمپرر جب تھا. لیکن یہ ساری کی ساری بات اس سے غلط ثابت ہو جاتی ہے کہ اسکندر جو تھا وہ تو یونانی تھا اور بت پرست تھا، جبکہ قرآن میں کہا گیا کہ ذوالقرنین ایک نیک آدمی تھا اور اللہ نے اس سے خطاب بھی کیا تھا. اس کا مطلب وہ موحد تھا، بت پرست نہیں تھا. لیکن اسکندر تو بت پرست تھا. اسی طرح سائرس کا جو ہے، سائرس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لیکن سائرس جس زمانے میں ہوا ہے، ذوالقرنین اس سے بہت پہلے کا واقعہ ہمیں پتہ چلتا ہے. تو اس حوالے سے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ قرآن کیا کہتا ہے. یہ بڑی ایک سمجھنے ریڈل ہے کہ ذوالقرنین نے سفر کون سے کیے، یاجوج مجوج کدھر تھے. یہ آج تک اس پہ ڈفرینٹ قسم کے نظریات ہیں اور کنسنسس جو ہے نا وہ ڈیولپ نہیں ہو سکا. لیکن سائنس اور ٹیکنالوجی کے بعد جب ہم نے اس کو اسٹڈی کیا تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ یہ قرآن جو ہے ایڈوانس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بات کر رہا ہے. یہ اسپیس ٹیکنالوجی کی باتیں ہیں، عام باتیں نہیں ہیں یہ، ٹھیک ہے. اور یہ بہت آگے کی بات ہے، انٹر گلیکٹیکل موومنٹ کی بات ہے، یہ ملٹی ورس موومنٹ کی بات ہے، ایک دنیا سے دوسری دنیا میں سفر کی بات ہے. میری ریسرچ، میری تحقیق، میرے علم کے مطابق یہ ہے کہ کل 7 سبابہ ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن نے واضح کہا کہ میں نے تمہارے اوپر 7 رستے بنائے ہیں. لیکن اور قرآن نے کہا بھی یہ ہے کہ میں نے اسے کچھ سبابہ عطا کیے تھے. تو ان 7 میں سے 3 جو ہیں وہ ذوالقرنین کو عطا کیے گئے. ذوالقرنین جو پہلے سبابہ پہ چلا تو وہ وہاں پہنچا جہاں سورج جو ہے وہ غروب ہو رہا تھا. اب اگر وہ دنیا میں کہیں پہنچا تو دنیا میں تو سورج غروب ہی نہیں ہوتا. ایسے ہی ہے بالکل، ٹھیک ہے جی. اور ٹائم ڈفرینسز ہے نا، نہیں ٹائم ڈفرینس ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ سورج کے سامنے زمین ہے، ٹھیک ہے، وہ گھوم رہی ہے، کوئی نہ کوئی حصہ تو اس کے سامنے رہتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر اس کا اقتدار پوری دنیا پہ تھا تو ملکہ وکٹوریہ کا اقتدار جو ہے وہ تقریباً آدھی دنیا پہ تھا ایک وقت میں. تو اس کو پتہ چل گیا تھا، وہ کہتے ہوتے تھے کہ میری سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا. تو ذوالقرنین کو پتہ ہی نہیں چلا کہ زمین پہ سورج غروب نہیں ہوتا. اور پھر یہ قرآن کے اوپر اس کی جو اگلی آیت ہے وہ یہ ہے کہ اس نے سورج کو ایک کالے رنگ کے گدلے کیچڑ میں ڈوبتا ہوا پایا. تو ہمارے یہ جو لوکل مفسرین تھے انہوں نے یہ لکھ دیا کہ جی یہ بلیک سی کا ہے معاملہ، بلیک سی پہ وہ پہنچا اور بلیک سی کا انہوں نے سمجھا پانی کا، حتیٰ کہ بلیک سی کا پانی کالا ہے ہی نہیں، پانی اس کا نیلا ہی ہے. اسے ویسے بلیک سی کہتے ہیں. آپ آج بھی گوگل پہ جا کے چیک کر لیں یا کوئی بندہ وہاں جا کے دیکھ لے، بلیک سی کو ویسے بلیک سی کہتے ہیں، پانی کالا نہیں ہے اس کا. جس طرح ریڈ سی بحر احمر جو سعودی عرب کے ساتھ ہے تو وہاں میں گیا ہوں، اس کا پانی سرخ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ تو ویسے انہوں نے نام رکھے ہوئے ہیں سمندروں کے. تو انہوں نے اس کو کہہ دیا اور پھر اس پہ قرآن پہ اوپر اعتراضات کیے گئے اور یہاں تک کہا گیا کہ دیکھو جی ان کے نبی کو اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ زمین پہ سورج غروب نہیں ہوتا. تو حتیٰ کہ یہ بات ہی نہیں تھی، وہ تو سبابہ پہ گیا تھا، اس نے آسمان کی اوپر کی طرف سفر کیا تھا. وہ کسی ایسی جگہ پہ پہنچا تھا جہاں سورج مر رہا تھا، ڈوب رہا تھا، اور وہ کالے رنگ کا عین الحمیہ لفظ یوز کیا قرآن پاک نے، ٹھیک ہے.
یا وہ عین چشمے کو کہتے ہیں، یا عین جو ہے یہ آنکھ کو کہتے ہیں، آنکھ کی جو شکل بنی ہوتی ہے نا جی، اس کو عین کہتے ہیں۔ تو یا تو وہ چشمہ ایک مطلب ہے یہ، اور وہ آنکھ کی طرح کا ایک چشمہ تھا۔ تو آج ہمیں پتہ چلتا ہے، جب ہم نے جدید کاسمولوجیکل سائنسز میں ہم نے دیکھا کہ اگر سورج ایک ستارہ ہے، ایک سٹار ہے، تو سٹار کہاں مرتا ہے جا کے؟ سٹار بلیک ہول میں مرتا ہے جا کے، ڈوبتا ہے وہاں پہ۔ اور بلیک ہول کی جو شیپ ہے وہ ایگزیکٹ جو ہے وہ آنکھ کی طرح کی ہوتی ہے۔ میری بات سمجھیں؟ سمجھ آ رہی ہے مجھے۔ اور وہاں مڈ اڑ رہی ہوتی ہے کالے رنگ کی جو ہے نا جی، یہ آج کی سائنس یہ ثابت کر چکی ہے۔ تو وہ ایسی دنیا میں پہنچا جن کا سورج جو تھا وہ بلیک ہول میں جا رہا تھا، اور وہ دنیا ختم ہو رہی تھی، وہ دنیا اپنے انجام کو پہنچ رہی تھی۔ کیونکہ ہمارا بھی جب دنیا اپنے انجام کو پہنچے گی تو ہمارا بھی سورج بلیک ہول میں جائے گا، جو قرآن نے کہا کہ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ تو وہ اس جگہ پہ پہنچا جہاں جن کا سورج جو تھا، جن کا سٹار جو تھا وہ بلیک ہول پہ ڈوب رہا تھا، وہاں اس کو ایک قوم بھی ملی۔ اور پھر دیکھیں کہ اللہ نے اس کو کہا کہ ذوالقرنین تم چاہو تو اس کو سزا دو، چاہو تو اس کو معاف کر دو۔ اب اس طرح کا اختیار اللہ نے کبھی کسی پیغمبر کو بھی نہیں دیا۔ اللہ نے پیغمبران کو یہ کہا کہ میں سزا دوں گا ان کو جو اچھے برے کام کریں گے، اور جو اچھے ہوں گے ان کو میں اجر دوں گا۔ یہ تو اختیار دیا ہی نہیں کسی پیغمبر کو کہ آپ چاہیں تو سزا دے دیں، چاہے تو انعام دے دیں۔ تو یہاں بھی ایک ہمیں ڈیفرنٹ ایٹیچیوڈ ملتا ہے اس دنیا سے۔ تو ذوالقرنین نے کہا جی نہیں، جو اچھے بندے ہیں ان کو میں سزا نہیں دوں گا، جو برے ہیں ان کو میں سزا دوں گا، اور پھر میرے رب نے ان کو آخرت میں عذاب تو دینا ہی دینا ہے۔ اچھا، یہ ایک اس کا سفر ہو گیا۔ اس کے بعد قرآن ذکر کرتا ہے کہ ذوالقرنین پھر اب ایک اور سبابہ پہ چلا، اور وہاں پہنچا جہاں اس نے سورج کو نکلتا ہوا پایا، اور وہاں اس نے ایک قوم دیکھی۔ اور یہاں قرآن بڑی عجیب سی بات کرتا ہے کہ اس قوم اور سورج کے درمیان میں ہم نے کوئی اوٹ یا رکاوٹ نہیں بنائی تھی۔ اور پھر کہتا ہے ایسا ہی تھا، یہ لفظ یوز کرتا ہے قرآن کہ ایسا ہی تھا، زور دے کے کہتا ہے ایسا ہی تھا، اور اس کے جو کچھ ارد گرد ہو رہا تھا ہم اس سے باخبر تھے۔ اب وہ کیا ہے؟ وہ نیبولا ہے آج کی سائنس میں، پرائمری نیبولا جسے کہتے ہیں، جہاں سے سٹارز نکلتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، مثلا اسپیس جو ہے وہ دو چیزوں پہ ہے، ایک نیبولا ہے، ایک بلیک ہول ہے۔ نیبولا وہ ہے جہاں پہ ماس پھٹتا ہے، کوئی بگ بینگ جیسا دھماکہ ہوتا ہے اور نئے سٹارز بنتے ہیں۔ اور بلیک ہول ہے جہاں پہ سٹار اپنی زندگی پوری کر کے جس میں جا کے غائب ہو جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں۔ تو ایک طرف وہ بلیک ہول پہ پہنچا، دوسری طرف وہ ایک نیبولا پہ پہنچا، اور نیبولا پہ بھی اسے ایک قوم ملی، اور وہ اس قوم میں اور اس کے درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، میننگ دیر بھائی کہ کوئی ایٹماسفیئر نہیں تھی ان کی۔ ہمارے اور سورج کے درمیان میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں، اللہ نے ہمیں بچایا ہوا ہے، اوزون لیئر ہے، ہاں، جس سے ہمیں جو ہارمفل ریڈیشن ہے جو پروٹیکشن ہوتی ہے۔ تو وہ لوگ جو تھے وہ اس سے بچ نہیں پا رہے تھے، بلکہ وہاں کوئی اللہ کہتا ہے میں نے کوئی اوٹ نہیں بنائی تھی۔ اور اتنی ہی بات کرتا ہے قرآن، اس سے آگے ہمیں نہیں بتاتا کہ پھر وہاں کیا ہوا۔ اور اس سے نوشن یہی ڈرائیو کیا جا سکتا ہے کہ جو ہی ذوالقرنین کو پتہ چلا کہ یہ جناب اس جگہ کے اوپر سورج اور ان کے درمیان میں کوئی اوٹ نہیں ہے، تو اس نے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی، نکلا فوری طور پہ۔ اور پھر اس کا تیسرے سفر کا قرآن ذکر کرتا ہے، اور اس تیسرے سفر میں جا کے کہتا ہے کہ وہ ایک ایسی جگہ پہ پہنچا، اور وہاں بھی کہتا ہے کہ ثم فاتبع سبابا، پھر وہ ایک اور سبابا پہ چلا، اور وہاں پہنچا کہاں؟ بین سدین، دو بیریئرز کے درمیان پہنچا۔ صد کہتے ہیں بیریئر کو عربی زبان میں، ٹھیک ہے۔ اب یہ بیریئر دیوار کا بھی ہو سکتا ہے، پردے کا بھی ہو سکتا ہے، کپڑے کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو بھی بیریئر ہوگا اس کو صد ہی کہیں گے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ وہ بین صدین، دو بیریئرز کے درمیان میں پہنچا،
اور وہاں اس نے ایک قوم پائی، اور وہ قوم جو تھی وہ کوئی اور بات سننے پہ تیار ہی نہ تھی. تو انہوں نے یہ کہا کہ ذوالقرنین یہ جوج مجوج یہاں آ کے فساد پھیلاتے ہیں، تو ہم آپ کو پیسے دے دیتے ہیں، خدا را ہمیں ہمارے ان کے خلاف ہمیں کوئی دیوار بنا دو، کوئی پروٹیکشن کر دو جس سے ہم بچ جائیں. وہاں پہ جو قوم تھی وہ ریکویسٹ وہ ریکویسٹ کر رہی تھی. اوکے. ٹھیک ہے جی. اور وہ گیا کہاں تھا؟ بین صدین، دو بیریئرز کے درمیان میں پہنچا تھا. اب وہاں آپ کو حیرانگی ہوگی کہ ذوالقرنین نے کہا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، تم افرادی قوت سے میری مدد کرو، اپنی لیبر مجھے دے دو، اور میرے پاس لوہے کے تختے لے کے آؤ. اب یہاں ذرا رکیے، غور کریں کہ لوہے کا تختہ کیسے بنتا ہے. اب زمین سے اگر لوہا کوئی نکلتا ہے تو وہ تو را شیپ میں ہوتا ہے، اس کو آئرن اور کہتے ہیں، اور اس سے تو تختہ بن ہی نہیں سکتا. اس میں مٹی بھی ہوتی ہے، ریت بھی ہوتی ہے، اور ڈیفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں. اس کو ایک پروسیس گزارنے کے بعد، پگھلا کے ایک پروسیس سے گزارنے کے بعد اس میں سے اوریجنل لوہا جو ہے وہ ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے وہاں کوئی ایسی انڈسٹری یا ایسا سسٹم موجود تھا اس دنیا میں کہ وہ آئرن اور سے پیور آئرن کی شیٹ بنا رہے تھے. باقاعدہ اس نے کہا کہ مجھے پر آئرن شیٹس لے کے آؤ میرے پاس. اچھا، یہاں پہ مطلب کوئی ایڈوانس ٹیکنالوجی؟ بہت ایڈوانس ورلڈ تھی وہ، بہت ایڈوانس دنیا تھی. میں آگے بتاتا ہوں آپ کو. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے ان جو بین صدین جو رستہ، دو بیریئرز کے درمیان میں جو رستہ تھا نا، اس کو اس نے لوہے کی چادریں رکھ کے تو برابر کر دیا. اور وہاں قرآن نے لفظ یوز کیا کہ صدفین کو برابر کر دیا. اچھا، اور پھر کہا کہ مجھے پگھلا ہوا تانبا دو تاکہ میں اس کو اس کے اوپر انڈیل دوں. اب یہاں پھر آپ غور کریں کہ کاپر جو ہے، کاپر کا ہائی ڈگری میلٹنگ پوائنٹ ہے. اس کو پگھلانے کے لیے ایک ٹیکنالوجی چاہیے. یہ کوئی ایسے پگھلا ہوا دودھ تو نہیں ہے نا کہ وہ کپ میں ڈال کے تو دیوار کے اوپر ڈنڈیل دے گا. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، کوئی ایسی بڑی ٹیکنالوجی تھی اس وہاں ورک کر رہی وہاں اس ورلڈ میں، کہ جنہوں نے لوہے کے تختے بھی بنا لیے اور کاپر کو بھی میلٹ کر لیا. اور میلٹ کرنے کے بعد پھر ان کے پاس وہ سسٹم بھی موجود تھا کہ وہ پگھلا ہوا تانبا اس کے اوپر انڈیل سکتے تھے، پور ان کر سکتے تھے. تو یہ ہاتھ سے ہونے والے کام نہیں ہیں، ناممکن سی کا بات ہے. تو اس کا مطلب وہ بہت کوئی ایڈوانس قسم کی انتہائی ترقی یافتہ دنیا تھی جو تنگ تھی ایک ایسی قوم سے جو اس کے اوپر اٹیک کرتی تھی. اب قرآن نے جب کہا بین صدفین، تو صدف آپ کو پتہ ہے اس کو بھی کہتے ہیں گونگے کو، وہ جس کو آپ سمندر سے جو نکلتا ہے، کیا اس کو کہتے ہیں آپ؟ گونگا ہی کہتے ہیں ہم تو اردو میں. تو نہیں، مجھے نہیں پتا کہ اس کو کیا کہتے ہیں. سنیل جس میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، وہ سی شیل جو ہوتے ہیں، تو اس کا آپ نے کبھی شیپ دیکھی ہے کہ وہ ایسے بوم کے دونوں سائڈوں سے اوپن ہوتا ہے، سوراخ ہوتے ہیں اس کے دونوں سائڈوں میں. تو وہ صدفین ایک وہ اسی طرح کی کوئی چیز تھی جس کو ہم وام ہول کہتے ہیں. آج وام ہول کی شیپ کی جو چیز تھی وہ ایک وام ہول تھا، جس کو اور ایک دنیا سے دوسری دنیا میں آنے کا ایک ایسا رستہ تھا جس کو ذوالقرنین نے بند کر دیا. اور ذوالقرنین کی ملاقات وہاں یاجوج مجوج سے نہیں ہوئی، کیپ ان مائنڈ. ٹھیک ہے. اس قوم نے کہا کہ یہ یہاں آ کے تباہی میں، اس وقت وہ نہیں آئے ہوئے تھے. وہ ذوالقرنین نے ان کو بند کر دیا. اور وہاں ذوالقرنین نے کہا کہ میرا اللہ جب چاہے گا تب یہ دیوار جو ہے وہ یہ نہیں کہا ٹوٹ جائے گی، سوراخ ہو جائے گا، یہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی. دکن کا لفظ یوز کیا کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی. اور وہاں پھر قرآن نے کہا کہ وہ جو دیوار ذوالقرنین نے بنائی، یاجوج مجوج نہ اس کے اوپر چڑھ سکتے ہیں نہ اس میں سوراخ کر سکتے ہیں. لیکن جب میرا وعدہ آئے گا، اللہ کہتے ہیں آخر کا، تو میں اس کو دیوار کو توڑ دوں گا اور وہ باہر نکل آئیں گے. اب
ان کے باہر نکلنے کا اگلا واقعہ پھر سورہ انبیاء میں بیان کرتا ہے کہ جب ہم ان کو باہر نکالیں گے تو وہ اس طرح آئیں گے کہ ایک دوسرے کے اوپر جیسے موجیں آتی ہیں اور ہر بلندی سے اترتے ہوئے نیچے دکھائی دیں گے، اور تمام لوگ جو ہے وہ حسرت سے آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی ان کی ایسے دیکھتے ہوئے. یہی الفاظ قرآن یوز کرتا ہے.